آداب عرض دوستوں، اہل دانش نے غالب کو خوب یاد بھی کیا اور ان کے قصے بھی لکھے، مگر ان قصوں کا کیا جو نہ کبھی لکھے گئے نہ دہرائے گئے۔ جہاں غالب کا تعلق شہر کے عالموں، دانشوروں اور قلمکاروں سے تھا، وہیں حقہ بھرنے والوں، بٹیریں بیچنے والوں، بزازوں وغیرہ سے بھی تھا۔ اگر غالب شاعروں، عالموں اور دانشوروں میں مقبول تھے تو عام لوگوں میں بھی ان کی مقبولیت کچھ کم نہ تھی۔ غالب کے وہ قصے جنہیں تاریخ کے صفحات میں درج تو کیا گیا لیکن یکسر نظر انداز کر دیا گیا، آج بھی تشنۂ سماعت ہیں۔ مرزا غالب کے حلقہ بگوشوں میں اس دور کی مشہور ہستیوں کے علاوہ ایک شخص ایسا بھی ملتا ہے جو غالب کی ہر محفل کا اہم حصہ ہوا کرتا تھا، لیکن ہر محفل میں ناقابل ذکر رہا۔ آج ریڈیو اردو پر اسی اہم شخص کا ذکر ہے۔ لیجئے، حاضر ہیں کلو میاں۔ کلو میاں عرف کالے خاں مرزا غالب کا وفادار ملازم تھا، جو غالب کے انتقال کے وقت موجود تھا اور ان کے انتقال کے بعد بھی کئی سال تک زندہ رہا اور 90 برس کی لمبی عمر پائی۔ اسی دور میں ایک اور کالے خاں تھے جو کہ ایک صوفی فقیر تھے اور جیل سے چھوٹنے کے بعد غالب کچھ وقت ان کے ساتھ رہے تھے۔ ان سے بھی غالب کے تعلقات بے حد دوستانہ تھے اور مشہور ہے کہ جب کسی نے غالب کو جیل سے رہا ہونے کی مبارکباد دی تو غالب نے فرمایا، رہائی کیسی، پہلے گورے کی قید میں تھا، اب کالے کی قید میں ہوں۔ لیکن یہ کہانی ان کی نہیں ہے، یہ کہانی غالب کے اس ملازم کی ہے جس کا نام بھی اتفاق سے کالے خاں ہی تھا۔ کلو میاں کو کلو دروغہ بھی کہا جاتا تھا کیونکہ وہ غالب کے گھر کے ملازموں کا سردار تھا۔ غالب کی زندگی میں ان کے پیسوں سے لے کر ان کی شراب تک کلو کی تحویل میں ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ جب رات کے وقت مرزا شراب نوشی پر آمادہ ہوتے تو کلو کو سخت ہدایت دیتے کہ شراب کی جتنی مقدار انہوں نے بتائی ہے اس سے ایک بوند بھی زیادہ انہیں نہ دی جائے، چاہے وہ اس پر جتنا بھی جی چاہے چیخیں، چلائیں یا گالیاں دیں، اور اگر اس نے مرزا کو زیادہ شراب دے دی تو صبح وہ خود اس کی کھال ادھیڑ لیں گے۔ غالب کے انتقال کے بعد غالب کے پوتے کی بیگم، جنہیں بگا بیگم بھی کہا جاتا تھا، ان کے دالان میں رہتا تھا اور یہیں انتقال کر گیا۔ جب وہ زندہ تھا تو بہت لوگ اس سے ملنے آتے تھے اور مرزا غالب کے بارے میں اس سے پوچھتے۔ کلو پڑھا لکھا تو نہ تھا، لیکن ایک شاعر کی صحبت میں رہتے رہتے اس کی زبان ایسی پختہ ہو گئی تھی کہ سننے والے اس کی صلاحیت پر حیرت کرتے تھے۔ کلو کی زبانی غالب کی کچھ باتیں ہم تک پہنچی ہیں، لیجئے ملاحظہ فرمائیے۔ سید جالب دہلوی نے کلو کے منہ سے جو مرزا غالب کے بارے میں سنا وہ آپ بھی سنیے۔ کلو نے ان کی وفات کے بعد پھر کسی کی نوکری نہیں کی اور ساری عمر ان کی یاد اور فاتحہ خوانی میں گزار دی۔ راقم الحروف نے کلو سے بارہا مرزا صاحب مرحوم کے حالات سنے ہیں، مگر کبھی بھی اس نے ٹھنڈی سانس لیے اور سخت حسرت ظاہر کیے بغیر ان کا ذکر شروع نہیں کیا۔ دیوان خانے میں بیٹھنے والوں کی نسبت وہ کہا کرتا تھا کہ جناب مرزا صاحب بعض اوقات دنوں نیچے نہ اترتے اور ہم ان کی صورت تک نہ دیکھتے تھے، مگر وہ غل غپاڑا گویا ان کی غذائے روح تھا جس کے بغیر انہیں کل نہیں پڑتی تھی۔ ان لوگوں سے اگر کبھی کام لیتے تو یہ لیتے تھے کہ کوئی نیا مضمون باندھتے تھے اور اس کی مسرت کے کیف میں بے خود ہو جاتے تھے تو نیچے تشریف لے آتے تھے اور وہ شعر لوگوں کو سناتے تھے اور داد لے کر پھر الٹے پاؤں واپس چلے جاتے۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ دیوان خانے میں چند ناخواندہ شخص جمع ہیں جو شعر کا مطلب تو درکنار اس کی ترکیب لفظی کو بھی نہیں سمجھ سکتے، مگر مرزا صاحب موصوف پر شوق کا وہ غلبہ ہوتا کہ انہی کو سناتے تھے، ایک ایک لفظ کی تشریح کر کے بتاتے اور داد لیتے تھے۔ کلو کا بیان ہے کہ کئی بار ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ دیوان خانے میں چڑیا بھی نہیں ہے، لیکن مرزا صاحب آئے اور دروازے میں کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا، لو بھائی سنو کیا مضمون ہاتھ آیا ہے، اور پھر آپ نے شعر پڑھا اور ضروری تشریح کی اور مطمئن ہو کر پھر کوٹھے پر چلے گئے۔ سارے ملازمین چونکہ ان حالات سے واقف تھے اس لیے خاموش رہتے اور بعض اوقات کسی معمولی آدمی کو بھیج دیتے کہ مرزا صاحب کی تکلیف رائگاں نہ جائے اور وہ افسردہ نہ ہو۔ حالانکہ انہی مرزا نوشاہ کی نازک دماغی کا یہ حال تھا کہ بعض موقعوں پر جناب نواب ضیاء الدین خاں مرحوم نیر و رخشاں
اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور نواب علاؤالدین خان علائی مغفور جیسے رؤسائے بلند پایا منتیں کرتے کرتے تھک جاتے اور وہ ایک مصرع تک زبان پر نہ لاتے تھے۔ اللہ اللہ، سچ کہا ہے کہ شاعر اپنے رنگ میں بادشاہ سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ریڈیو اردو کی یہ پیشکش پسند آئی ہو تو ریڈیو اردو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ۔